ساری دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول چلتا ہے. جس چیز کی جتنی مانگ زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی قیمتیں بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہیں, اور جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا بھی یہی حساب ہے. مگر پاکستان میں کچھ جیب سے افلاطون ہیں, ارسطو ہیں, جو کہتے ہیں کہ بجلی اس لیے مہنگی ہو گئی ہے کہ یہ استعمال کم ہو رہی ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں تو دو لفظ ہی پاکستانی عوام کو یاد رہ گئے تھے, بجلی آ گئی ہے, بجلی ٹوٹ گئی ہے. وہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تقریباً. تو انہوں نے پھر بے تحاشا پاور پلانٹ لگائے اور جہاں سے پیسہ بھی بنایا. ایک طرف تو ملکوں کو ان کا فائدہ بھی ہوا, لیکن اس فائدے سے زیادہ ان کا فائدہ ہوا جن کے آئی پی پیز تھے, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ. یہ اس وقت شروع نہیں ہوئے تھے, یہ 90s کے شروع ہو چکے تھے. مگر جس قوم کے سربراہوں کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کھپت کتنی ہے, ہم نے بنانی کتنی ہے, یا اگر زیادہ بن گئی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا لایا, ہم نے اختیار کرنا ہے, یا ہم نے کتنی ہر سال اضافی بجلی پیدا کرنی ہے, ہمارا ملک کس سطح پر ترقی کرتا جائے گا اور اس سے ہماری ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن کچھ بھی نہیں. کبھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذلیل ہوتے ہیں اور اب زیادہ ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. جی ایسا نہیں کہ بجلی نہیں ہے, بجلی بہت زیادہ ہے, بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے, اور اسی لیے وہ مہنگی ہے کیونکہ استعمال کم ہے. کیونکہ ہم نے وہ جو کارخانے لگائے تھے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, آپ سے ہم بجلی لیں یا نہ لیں, ہم آپ کو پیسے ضرور دیں گے, اور اسی کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اچھا ہے, عوام کو کچھ نظر بھی آ رہا ہے. اس میں جو چیزیں اچھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو کافی ہفتوں سے یہ بیکاری کام نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ غالباً میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ میں ہی ہے, اچھا کام ہے. اس کے علاوہ وہ جو نشئی وغیرہ ہوتے تھے نا, وہ بھی کسی حد تک کنٹرول میں ہے. اس سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے منشیات کے اڈے چلتے ہیں ان کو بھی پکڑیں. اور منشیات کے اڈے اگر میرا خیال ہے یہ دو جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ ان کے بارے میں اچھا علم ہوتا ہے, بہتر علم ہوتا ہے. نمبر 1 صحافی اور نمبر 2 پولیس. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کہاں منشیات کے اڈے ہیں, کہاں سے سپلائی ہوتی ہے, کہاں سے آتی ہے. تو چھوٹوں کو بھی پکڑیے, نشئیوں کو بھی پکڑیے, ان کو جو لاج کے قابل ان کو لاج بھی کروائیں, ان کو کسی اور جگہ پہ رکھیں, الگ کریں معاشرے سے ان نسلوں کو. لیکن جہاں منشیات سپلائی ہوتی ہے, جو ان کے مین ڈیلر ہیں, اڈے ہیں, آپ وہاں بھی کچھ نظر کرم ڈالیں. اور چونکہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پکڑنا مشکل ہے یا آپ کو پتہ نہیں, آپ کو پتہ بھی ہے اور پکڑنا مشکل بھی نہیں ہے. ہاں جب ہو سکتا ہے آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں تو ان کی سفارشیں بھی پھر کچھ اسی طرح بڑی ہوتی ہیں, کیونکہ منشیات بار دنیا کے 3 بڑے کاروباروں میں سے ایک کاروبار ہے. لہذا یہ اس پہ ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہے. لیکن چلیں, ہونا تو اوپر سے شروع چاہیے تھا, لیکن چلیں شروع کر لیا, چاہے نیچے سے شروع کر لیا, لیکن یہ ایک اچھا فعل ہے. اور اس میں جو پولیس مقابلوں والا ہے دیکھیں, یہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے. بنیادی طور پر دعوتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ پولیس کا کام ہے بندہ پکڑنا, اس کو آئین قانون کے مطابق جو اس پہ دفعات لگتی ہیں لگائے اور عدالت کے سامنے پیش کرنا اور سزا دینا. مگر بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتیں 124ویں نمبر پر ہیں 130 میں سے, اور ان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی 7% ہے, دنیا میں کم ترین ہے. اور جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ بھی آئین اور انصاف اور قانون پر مبنی ہوتے ہیں. اس پہ آگے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو میں مائد تو کر نہیں سکتا کہ یہ پولیس مقابلوں کی, اور اس سے ٹوٹل انکار بھی نہیں کر سکتا. تو اس ملے جلے رجحان کے ساتھ صرف اتنا دھیان میں رکھے کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے, اور جو بڑے بڑے لوگ شامل ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالیں. یہ خالی چھوٹے موٹے کرائم والوں کو پولیس مقابلوں میں پار نہ بس کیجیے گا. اب پاکستان میں مونسون کی آمد ہے, اور آپ کو پتہ ہے ساون اور بھادوں کا مہینہ, ساون بھادریں, تو یہ جولائی اگست
यहाँ कभी खुश्क साली तो कभी सैलाबी सूरत हाल रहती है। पूरे पाकिस्तान में हर इलाके में कुदरती आबी गुजरगाहें हैं, और जो सतलज ब्यास हमारे खुश्क हो चुके हैं सिंध माहे की वजह से, आप उनको चलो जिनमें पानी गुजरता रहे उसको तो मुश्किल है, लेकिन जो तकरीबन सारा साल खुश्क रहते हैं वहाँ उनको गहरा कर लें, जहाँ उनकी हदबंदी कर लें, और जिस सतह तक वो पुल ऊपर बनना होता है ज़ाहिर है खार दरिया के नहर के ऊपर, तो उस पुल को बुनियाद बनाकर आप उसकी सेध और जिधर जिधर पानी बहता है आप उसको गहरा करते जाएं, उसे दोनों तरफ से कम से कम 20 फुट जम कर लें, उन्हीं नीचे से पानी निकल आएगा, और 20-30 फुट के पुश्ते बनाएं। ये एक कुदरती आपका पानी ज़ख़ीरा करने का तरीका भी बन जाएगा। ये काम मुश्किल होगा लेकिन ये ज़राअत के साथ रिलेटेड है, और इसमें आपकी जो रोज़गार की सहूलतें भी मिलेंगी, और यहाँ से आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसा कमा सकते हैं और यहाँ से। कैसे? अब लोग मिट्टी उठवाते हैं, मकान जब बनते हैं वहाँ डलवाते हैं, तो आप वो ठेकों में दे दें कि भाई आपने इस तरीके से यहाँ खुदाई करनी है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बल्कि आप उन दरियाओं को, उन नहरों को जो खुश्क हो चुकी हैं खुला करने के लिए, साइड पे कुछ बनाने के लिए आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट ये करना पड़ेगा कि आपको जो पुश्ते 20-20 फुट के मैं कहता हूँ बनाएं, ताकि पानी साइड पे निकले ही ना वो जो शुगाव पड़ते हैं पुश्तों पे वो पड़े ही ना। और ये फिर हर इलाके में छोटी छोटी आबी गुजरगाहें हैं जो खुश्क पड़ी हुई हैं, आप उनका लिंक बना दें वहाँ जहाँ से पानी पीछे से आता है। मैं अपने अगर आपको गुजरात में कहूँ तो, और ख़ासकर अपने जो हल्का जो ये इधर गुजरात से आप शुमाल की तरफ आएँ तो वो यहाँ जो बिम्बर है एक बरसाती नाला, उसके बाद हमारे जो डिफेंस रोड है खारियाँ से जलालपुर चट्टा की तरफ जाता, वहाँ उसी पर आगे फिर जाएँ तो एक चौदहवाल के करीब, एक आलमगढ़ के करीब वो बरसाती नाला है, तो वहाँ उनको अगर आप गहरा कर लें, उनके पुश्ते बना लें, जो साइड पे ज़मीनें हैं वो भी ख़राब ना हों, और जो जहाँ से पीछे से पानी आता है वहाँ से कोई बांध बनाकर मोड़कर इन आबी गुजरगाहों से पानी आप ले आएँ, तो मेरा ख्याल है ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बेहतर हो सकती है, सैलाबी जो सूरत है उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और इलाके की और मुल्क कौम की बेहतरी, और पानी का खासकर जो मसला हमारा ज़ेर ज़मीन पानी का मसला वो भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। सिर्फ हमें अपने ये गलियों नालियों की सियासत से निकल कर थोड़ा सा इसके ऊपर होकर सोचना चाहिए जो हमारे इज्तिमाई मफाद हैं। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।